نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیۃ بینات لعلکم تذکرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی رسول اللہ الیکم جمیعا وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خاتم النبیین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید فرقان حمید سورہ نور کی پہلی آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو ہر بیماری سے محفوظ فرمائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت، الفت، غلامی عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج پھر میرا موضوع احمد عیسیٰ کا جہالت برا بیان، اس کے خلاف ہی ہے۔ اور عام طور پہ آپ نے سنا ہوگا کہ جاہل آدمی یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی بینات نہیں کر سکتا، اس کو بینات کرنا ہو تو پھر اللہ کی ضرورت پڑے گی۔ اور احمد عیسیٰ کا مقصود اور نظریہ یہ ہے کہ مجھے لوگ خدا مانیں، اور گدھے کے بچے کو اوپر سے دیکھ کر ترجمہ قرآن پاک پڑھنا بھی نہیں آتا اور مفہوم بھی نہیں آتا، اور کئی دفعہ اس کے جھوٹ پکڑ کے میں نے تقریباً 37-38 ویڈیوز اس کے جھوٹوں پر علیحدہ بنائی ہیں، ہو سکتا ہے 40 کے قریب ہوں، وہ اس کے جھوٹ کے اوپر مبنی میں نے علیحدہ ویڈیوز بنائی ہیں کہ احمد عیسیٰ کا جھوٹ، احمد عیسیٰ کا کذب، احمد عیسیٰ کا کذب یعنی احمد عیسیٰ کی کذب یعنی وغیرہ وغیرہ۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ تمام یہ جو نئے اٹھنے والے لعین مردود اتل بعد ذالک زنیم کی کیٹاگری والے نبی، ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کیا کہوں کہ ان سب کو اللہ تعالیٰ کے اس سورج سے جھوٹ کو اللہ تعالیٰ نے ان کے جھوٹ کو نمایاں کر دیا۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ سورۃ نور کی پہلی آیہ مقدسہ ہے، سورۃ انزلناہا، اس سورت کو ہم نے نازل فرمایا۔ انزلنا جمع متکلم فعل ماضی معروف کا صیغہ ہے، باب افعال سے انزل ینزل انزالا فہو منزل، منزل نہیں ہوتا جس کو ہم اپن کہتے ہیں جو گھر بناتے ہیں، منزل۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک سورت نور کو کیا فرما رہا ہے؟ ہم نے اس کو نازل فرمایا، سورۃ انزلناہ، سورت کو ہم نے نازل فرمایا، سورت نور کو ہم نے اتارا، وفرضناہا، فرض یفرض، یہ باب ضرب یضرب، فرض کر دیا ہم نے، فعل ماضی کا بھی، یہ بھی متکلم کا جمع متکلم کا صیغہ ہے، 14واں صیغہ ہے، آخری صیغہ ہے۔
فرد فردا فردو فردت فردتا فردنا فردنا فردتا فردتما فردتم فردتی فرمتما فردتنا فرادتو فرادنا فرادتو فرادنا. اب یہ 14 سیغے پورے ہو گئے اور یہی اللہ نے فرمایا وا فرادنا، ہم نے اس کے احکامات کو فرض کر دیا. وانزلنا فیہا، اور وہی سیغہ پیچھے والا انزلنا جو پہلا ابتدا میں سورۃ انزلنا، یہاں بھی انزلنا، یہ ماضی کے سیغے سورت کے بارے میں. انزلنا یہ بھی ماضی کا سیغہ ہے، وہی سیغہ جو پیچھے ہم پڑھ کے آئے ہیں. انزلنا، انزل انزلا انزل انزلا انزلو، انزلت انزلتا انزلنا انزلتا انزلتما انزلتم انزلتی انزلتما انزلتنا انزلتو انزلنا. 14 سیغے پورے ہو گئے. آخری سیغہ ہے یہ، میں چلو گردان سنا دیے. رب فرما رہا ہے ہم نے اس میں نازل کی ہم نے اس میں آیات بینات، روشن دلائل، روشن نشانیاں، روشن آیات اللہ تعالی نے نازل فرمائی. اور یہ احمد عیسیٰ بتاتا ہوتا ہے یہ آیت کی جمع ہے. اس جیل کے الفاظ کو خود نہیں پکڑتے اس کے ماننے والے، خود بھی وہ جیل ہے نا اجاڈ، تو میں لفظ تو آیا ہے، لیکن ہماری زبان پنجابی زبان میں اردو میں آیت بھی کہہ لیتی ہے، آیت بھی کہہ لیتی ہے. بات تو آیت کی ہے یا آیت کی ہے. آیت بھی لفظ غلط ہے، آیت بھی لفظ غلط ہے. لفظ آیہ جمع آیات، آیات کی واحد آیہ، یا پڑھیں گے اگر تو کے ساتھ پھر آیتن، وہ جہاں کہیں آئے گا وہ اگر آگے ملانا ہے تو پھر آیتن ہوگا. اگر صرف آیا مقدسہ پڑھنی تو پھر آیا ہی کہیں گے، آیا ایک آیا. آیاتم بینات، اس میں روشن دلائل ہیں، روشن نشانیاں ہیں. اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا. اللہ کہتا ہے اس کے احکامات کو ہم نے فرض کر دیا. فرضناہا، اس کے احکامات کو فرض کر دیا ہم نے. وانزلنا، اور ہم نے اس کو اتارا، ہم نے اس میں اتارا، فیہا، اس میں اتارا ہم نے اس میں کھلے دلائل، روشن دلائل. اللہ تو بلا کہیں کہہ رہا ہے، یہی کہہ رہا ہے کہ میں نے کھلے آیات قرآن پاک میں بیان کر دیے. آپ سمجھو نہ سمجھو، احمد عیسیٰ کی طرح پاگل بن جاؤ تو یہ تو تمہاری مرضی ہے نا. اسے تو آتا ہی نہیں قرآن پاک، اوپر سے دیکھ کے پڑھنا نہیں آتا. اسے کیا پتا آیات کیا ہوتی ہے تو آیا کیا ہوتی ہے. اسے کیا پتا سرہنا کیا ہوتا ہے. وہ تو سرہنا کا ترجمہ اوپر سے سر کر کے نازل ہوئے، اسے تو یہی نہیں پتا. چبل کو اس جو ابراہیم آیا مقدسہ ہے، اس آیا مقدسہ میں نازل ہونا کسی کا ترجمہ ہی نہیں ہو، اترنا کسی کا ترجمہ ہی نہیں، کسی کا مفہوم ہی نہیں، کسی کا مطلب ہی نہیں. اور اس گدھے کے بچے نے نیا ہی ترجمہ کر دیا، جو ہے ہی نہیں قرآن پاک میں وہ کر دیا، جو اللہ کی ڈکشنری میں نہیں، جو اللہ کی لغات میں نہیں. اللہ کی لغت عربی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور اللہ تعالیٰ اپنی کامل قدرت سے قبر میں سب کو عربی سکھا دیتا ہے. جو انگلش بولنے والا ہے وہ بھی عربی بولے گا، اردو بولنے والا ہے وہ بھی عربی بولے گا، پنجابی بولنے والا ہے وہ بھی عربی بولے گا. یہ تو اللہ کی مرضی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ذہن تھے، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت یا صلی اللہ علیہ وسلم ذہن جانا کام نہیں کرتا، آپ کی باتیں بھول جاتا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا چادر بچھاؤ. انہوں نے چادر بچھائی. واللہ عالم بالصواب، اللہ نے کیا دیا، نبی نے کیا لیا، یہ تو ابو ہریرہ کو پتا ہو جس کے دل کے اندر اللہ نے یہ روشنی ڈالی. آقا علیہ السلام نے ہوا میں ایسے ہاتھ اٹھا کے اس کی چادر میں
3 مرتبہ ڈال دیے. فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو سینے سے لگا لو. اب اللہ جانے، اللہ کا نبی جانے، یا جس کا دل اس بات پہ میل تھا کہ کبھی نہ بنوں کند ذہن ہوں، ذہن کو یا رسول اللہ تیز کر دو، بات آپ کی بھولوں ہاں، تو رسول آقا علیہ السلام نے فرمایا سینے سے لگا لو. انہوں نے سینے سے لگایا تو آپ کہتے ہیں واللہ، اللہ کی قسم، اس دن کے بعد آج تک میں نبی علیہ السلام کی کوئی بھی بات، کوئی بھی حدیث بھولا نہیں. یہ ہے بینات. شہاب سعد کو سر کر کے اترے، یہ ہے جہالت، یہ ہے جہالت. جہلوں کی سورونہ ایسی ہوتی ہے نا، ایسی سورونہ ہوتی ہے. اور ماننے والے بھی، جو اس کے ماننے والے ہیں، وہ بھی جہل، اس سے زیادہ جہل. تب تو کہتی او چاچا، اور احمدیسا رائٹ ہے، احمدیسا رائٹ ہے. تو بچہ بھی کرتا رہا، چاچا بھی ہمیشہ کرتا رہتا فائٹ ہے، فائٹ ہے، کیونکہ تمہارا جوان شاہ سوار نائٹ ہے. یعنی احمد عیسیٰ شاہ سوار نائٹ ہے، احمد عیسیٰ شاہ سوار نائٹ ہے، احمد عیسیٰ شاہ سوار نائٹ ہے. چلو بہرحال اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَةٍ بَیِّنَاتٍ، اس کی آیات کو، اس کے احکامات کو، اس کی نشانیوں کو ہم نے بڑے وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی. اللہ فرما رہا ہے آیَةٍ بَیِّنَاتٍ، کس لیے؟ کس لیے؟ لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَ، لَعَلَّكُمْ تَذَکَّرُونَ، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ تم قرآن کا ذکر کرو، تاکہ تم قرآن کو دلیل بناؤ، تاکہ تم دنیا میں رہ کر کامیابی حاصل کرو. یہ ہے قرآن پاک، کامیابی حاصل کرو. اب پتہ تو چل گیا کہ احمد عیسیٰ بہت بڑا جھوٹا ہے، جھوٹ بولتا ہے. بینات تو خود قرآن نے ہمارے لیے، قرآن پاک نازل ہمارے لیے کیا ہے، تو ہمیں بھی بینات نہ آتی، ہمیں بھی پتہ نہ چلتا کہ بینات کیا ہے، تو داڑھی مون، گدھے کا بچہ، الو کا پٹھا، حرام زادہ، وہ اتنے بڑے مفتیوں کو کہہ کہ یہ تو فضول ہیں، فضول ہیں. اس کی ماں تو جس کا ہے محمد کے فلٹر سے آئے یا نذیر کے فلٹر سے آئے تھے، مجھے اس کا نہیں پتا. اس کی ماں سے جا کے پوچھو، جب تک اس کے کان میں اذان نہیں نہ ہوئی، انہوں نے اس کو ویسے ہی حرام زادہ سمجھتے تھے. جب اذان دی ہے نا مولوی نے، تب حلال زادہ بنائے. تو حرام زادہ پھر بھی ہے، پھر بھی اپنے زبان سے انہوں نے کہا ماں کی کوئی علاج نہیں، اذان کی کوئی علاج نہیں، کسی کی کوئی علاج نہیں. کیا ہے؟ محمد کے فلٹر سے نکلا پیور حرام زادہ، محمد کے فلٹر سے آ گیا پیور حرام زادہ. تو یہ بات اس کے ماننے والوں تک میری پہنچ گئی ہے. کوئی عقل سے کام لو، عقل کیسے کام لو. وہ دوبارہ پھر اس کے بیانات سنو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَىٰ وَلَٰكِن لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ یاتینک سایہ. پہلے ٹکڑے کر دے، پہلے مار دے، پہلے ان جانوروں کو پیس کر دے، پیس علیحدہ کر دے. ثم ادعونا، پھر ان کو بلانا، ثم ادعونا یاتینک سایہ، پھر وہ تیری طرف دوڑتے آئیں گے، اس کے ٹکڑے بھی دوڑتے آئیں گے. شہاب ثاقب نہیں آئیں گے. احمد عیسیٰ چبڑوں کا چبڑ، خنزیروں کا خنزیر، حرام زادوں کا حرام زادہ، محمد کے فلٹر سے آنے والا، محمد کے فلٹر سے آنے والا، نذیر کی قبر سے لغات اٹھانے والا، وہاں سے لغت نکلتی ہے، وہاں سے گرامر نکلتی ہے، اٹھانے والا.
وہ کہتا کوئی بینات نہیں کر سکتا. ہاں تیرا باپ نذیر تو کر سکتا تھا جو مر گیا ہے، بینات کوئی نہیں کر سکتا. بینات اس کے باپ کا جنازہ نہیں ہوا تو ایسے خنزیر کو، نذیر کو، ایسے خنزیر کو دفنا دیا گیا. اس کے باپ کی قبر سے اب مرابطہ تو نکلنے ہیں، رتبے تو نکلنے ہیں. یعنی رتبے کیا؟ گرامر کے رتبے. گرامر ٹپک ٹپک پر ٹپک ٹپک پر احمد عیسیٰ کے نیچے سے پھر داخل ہوتی ہے، پھر اوپر سے پھونکتا ہے. ہاں لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت حاصل کرو. یہ ہے قرآن پاک کہ تمہارے لیے اللہ نے بینات کیا ہے، اس کی تمام دلائل کو کھول کے بیان کیا ہے، تاکہ قیامت والے دن ہم یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمیں تو یا اللہ کوئی سنانے والا نہیں تھا، ہمیں کوئی بتانے والا نہیں تھا، ہمیں تو پتہ نہیں تھا، جہالت میں مارے گئے. یہ عذر قبول نہیں ہوگا، یہ عذر قبول نہیں ہوگا. ڈنکے کی چوٹ پہ علماء کرام، ڈنکے کی چوٹ پہ علماء کرام دنیا والوں کو ہلا کے رکھ دیتی ہے. بعض دفعہ ان کی تقریر سنتے روتی ہیں، جیل بھی روتی ہیں، لیکن پھر ہم سستی کرتی ہیں. یہ سستی قابل قبول نہیں ہوگی. علم سیکھو، علم سیکھو، علم سیکھو. رب زدنی علما. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی حکم ہوا کہ محبوب اور عبادت کم کر، رب زدنی علما، اپنے رب سے دعا کر میرے علم کو اللہ بڑھا، میرے علم کو بڑھا، میرے علم کو بڑھا. اور جو علم اے محبوب تجھے دیتا جاؤ وہ آگے پہنچا، وہ آگے فارورڈ کر. صحابہ میں، صحابہ تابعین میں، تابعین تبع تابعین میں آگے جیسے ملتے جائیں، قیامت تک تیرا علم جاری رہے گا. تیری بینات کی ہوئی قرآن پاک کی مثالیں جاری رہیں گی، اور پوری قرآن پاک کی محبوب تصویر بن جا، زبان سے بھی اور کردار سے بھی. یہی تفسیر ہے قرآن پاک محمدی عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹھنا، اٹھنا، چلنا پھرنا، یہی تفسیر ہے. دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس تفسیر کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنے پیارے مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بات کو اچھی طرح سمجھنے اور سننے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ تعالیٰ فی الدارین واحسن الجزاء. ہدایت والوں کے لیے، نیک صالحین کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.